قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، ہم آپ کو پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے آڈیٹوریم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ربیع الاول کے اس مقدس، محترم اور مبارک موقع پر مقابلہ نعت خوانی کی کل پاکستان سالانہ تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے، جس کا اہتمام ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن باہمی اشتراک سے کرتے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اسی کتاب عظیم کی آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام حکیم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ قاری ڈاکٹر اکرام اللہ محسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. قاری صاحب، قاری ڈاکٹر اکرام اللہ محسن تلاوت کلام حکیم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. ختم الرسل ہیں، حاصل ام الکتاب ہیں، ان پر درود جن کا پسینہ گلاب ہے. خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کی ابتدا سے پہلے میں آپ کو آج کے منصفین کرام کا تعارف بھی کرواتا چلوں. ہمارے آج کے پہلے منصف ہیں نعت خوانی کے حوالے سے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے حامل معروف نعت خواں جناب الحاج نور محمد جرال صاحب. ہمارے دوسرے منصف ہیں سید سلمان الکونین. آپ وطن عزیز پاکستان میں نعت خوانی کے منفرد انداز کے حامل سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. اور ہمارے تیسرے منصف ہیں سید زبیب مسعود شاہ صاحب. آپ دبستان منظور الکونین سے فیض یافتہ ہیں اور نعت خوانی کے حوالے سے عالمگیر شہرت کے حامل ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حال ہی میں حکومت پاکستان نے آپ کو نعت خوانی کے شعبے میں خدمات پر تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی 4 مراحل پر مشتمل ہے. اس مقابلے کے شرکاء وہ خوش نصیب ہیں جو وطن عزیز کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے صوبائی مقابلے میں اول آنے کے بعد آج یہاں قومی مقابلے میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں. مقابلے کا پہلا مرحلہ شروع ہونے سے قبل یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آج کے مقابلے کے چاروں مراحل میں اول آنے والے خوش نصیب کے لیے 50,000 روپے نقد، دوم آنے والے ہر خوش نصیب کے لیے 35,000 روپے نقد اور سوم آنے والے ہر خوش نصیب کے لیے 25,000 روپے نقد اور مقابلے کے باقی شرکاء کے لیے 15,000 روپے نقد بطور انعام رکھا گیا ہے. معزز خواتین و حضرات، اب سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کا آغاز کرتے ہیں. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہر نعت خواں کو صرف 3 منٹ تک نعت پڑھنے کی اجازت ہوگی. پہلا مرحلہ 15 سال سے کم عمر نعت خواں بچوں پر مشتمل ہے. اب نعتیہ مقابلے میں پہلے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں صوبہ پنجاب سے ہمارے مہمان جناب محمد حماد رضا. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حبا عالم آب و خاک
کو دیا تو نے طلوع آفتاب تیری نگاہیں ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. یہ تھے جناب محمد حماد رضا. اور اب میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان نعت خواں جو کہ تشریف لائے ہیں صوبہ سندھ سے، جناب عبدالرحمن، آپ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزمہ صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سماع تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے. یہ تھے جناب عبدالرحمن، آپ صوبہ سندھ سے تشریف لائے. اس قومی مقابلے کے پہلے مرحلے میں اب تشریف لاتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے ہمارے مہمان نعت خواں حافظ انعام القدوس. حافظ انعام القدوس. کاش وہ چہرہ میری
مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، ہر سیارات میں سورج ہے حدیث ان کی، ہر سیارات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ یہ تھے جناب حافظ انعام القدوس، آپ خیبر پختونخوا سے تشریف لائے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پے کر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ معزز حاضرین، سامعین و ناظرین، آج کی ہماری اس روحانی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہمانگی جناب سردار محمد یوسف صاحب آج کی اس تقریب میں جلوہ افروز ہیں۔ ان کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان جناب سعید احمد شیخ صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم آپ حضرات کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب میں ملتمس ہوں صوبہ بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان نات خواں جناب محمد سعد سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محمد سعد، آپ کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے۔ آئے ہیں جب وہ منبرو محراب سامنے، تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے،
شب تار زندگی کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی جب ہو رخ رسول کا ماغتاب سامنے جب ہو رخ رسول کا ماغتاب سامنے آئے ہیں جب وہ منبر و محراب سامنے ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے صوبہ بلوچستان سے تشریف لانے والے جناب محمد سعد. خواتین و حضرات، اب اس مرحلے کے آخری نعت خواں جو وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مقابلے سے منتخب ہو کر آئے ہیں، تشریف لاتے ہیں محمد طلحہ ہاشمی. الہام کے رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کے رمجم سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ
मदीने की फ़ज़ा है, इल्हाम की रिमझिम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़हूर इस्लाम से पहले ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई ना था। इस्लाम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अज़मत अता की, उसे हुकूक़ मरहमत फ़रमाए। ख़वातीन व हज़रात, आइए इस कौमी मुकाबले के दूसरे मरहले का आगाज़ करते हैं। इस मरहले में 15 साल से कम उम्र बच्चियां शरीक है। अब तशरीफ़ लाती हैं सूबह पंजाब से हमारी मेहमान नातख़ा आनिसा हादिया रब्बानी। देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए। मेरे सफ़र का इरादा, मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
صوبہ پنجاب سے آنسہ ہادیہ ربانی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں۔ میں آج کے اس مقابلے کی اگلی ثنا خواں کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ تشریف لائی ہیں صوبہ سندھ سے، آنسہ جویریہ جمشید، تشریف لائیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے جھکائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی۔ ان کی چوکھٹ سانس لیتا تو آتی ہے مہک طیبہ کی، سانس لیتا تو آتی ہے مہک طیبہ کی۔ یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی، یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی۔ ان کی چوکھٹ سبحان اللہ۔ سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، یہ ہوا کوچائی سرکار سے آئی ہوگی۔ یہ تھیں آنسہ جویریہ جمشید، آپ صوبہ سندھ سے تشریف لائیں۔ معزز خواتین و حضرات، سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت میں اب تشریف لاتی ہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے ہماری مہمان نعت خواں آنسہ مدیحہ دلدار۔ خوشبو ہے تو عالم نے تیری سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔
مجھے اپنی خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، جیتی رہیے۔ یہ تھیں آنسہ مدیحہ دلدار، آپ صوبہ خیبر پختونخوا سے تشریف لائیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں صوبہ بلوچستان سے صوبائی مقابلہ نعت میں اول آنے والی آنسہ زرمینہ بی بی کے، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آنسہ زرمینہ بی بی، آپ کا تعلق صوبہ بلوچستان سے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحماں، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے
وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں روزے کی جالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نئے ہاتھ خالی، نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھیں صوبہ بلوچستان سے ہماری مہمان آنسہ زرمینہ بی بی، اور اب تشریف لاتی ہیں سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت کے دوسرے مرحلے کی آخری شریک نعت خواں وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مقابلے میں منتخب ہو کر آئی ہیں آنسہ نور الہدا۔ شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے عطا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے عطا ہو، ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تم نے، ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تم نے، مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو، مٹی کا دیا
جس کے شبستان میں جلا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے عطا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھیں آنسہ نور الہدا جو بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی قومی مقابلہ نعت کا دوسرا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم آج کے اس مقابلے کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں وطن عزیز کے چاروں صوبوں، وفاقی دارالحکومت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے 15 سال سے زائد اور 25 برس سے کم عمر نعت خواں حصہ لے رہے ہیں۔ مقابلہ نعت خوانی کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں اس مرحلے کے پہلے نعت خواں۔ آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے اور آپ ہیں جناب عابد گلزار۔ یوں منور ہے یہ دل غار ہیرا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل غار ہیرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار، دل آوارہ کو بے ساختہ
عطا آیا ہے قرار چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے یوں منور ہے یہ دل ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب عابد گلزار. آپ صوبہ پنجاب سے تشریف لائے. سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے آڈیٹوریم اسلام آباد سے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن ایک ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس قومی مقابلے کے تیسرے مرحلے میں آپ ہیں جناب صادق علی جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. جناب صادق علی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کروں تیرے نام پہ فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کا بھی بہت ہی خوبصورت انداز. جناب صادق علی صوبہ سندھ سے تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. وہ کمال حسن حضور ہے
کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں صوبہ خیبر پختونخوا کے جناب مزمل جاوید سے کہ آپ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جناب مزمل جلیل۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ۔ جناب مزمل جلیل ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور اب اس قومی مقابلے میں تشریف لاتے ہیں صوبہ بلوچستان کے صوبائی مقابلے میں اول آنے والے جناب محمد اویس۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ، کس منہ
سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ یہ تھے جناب محمد اویس، آپ صوبہ بلوچستان سے تشریف لائے، اور اب سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کے تیسرے مرحلے کے آخری نعت خوان آپ وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مقابلے سے منتخب ہو کر تشریف لائے ہیں، جناب غلام مصطفیٰ۔ شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے، شان حضور فکر بشر میں، والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، مہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا
کے شان حضور فکر بشر میں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ معزز ناظرین، حاضرین و سامعین، اب ہم اس مقابلے کے آخری مرحلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس بار بھی اس مرحلے میں وطن عزیز کے چاروں صوبوں وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی 15 سال سے زائد اور 25 سال سے کم عمر نعت خواں بچیاں حصہ لے رہی ہیں۔ مقابلہ نعت خوانی کے چوتھے اور آخری مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مرحلے کی پہلی نعت خواں ہیں آنسہ اریبہ شفیق۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینۂ حق ہے، شہ ابرار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں، دیکھیں تو دعا مانگیں، یہی یوسف کنعان، دیکھیں تو دعا مانگیں، یہی یوسف کنعان، تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھیں آنسہ اریبہ شفیق۔ اس قومی مقابلہ نعت خوانی کے آخری مرحلے میں نعت خواں ہیں آنسہ عروسہ فاطمہ۔ آپ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تنہائی سے بری تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاغ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھیں آنسہ عروسہ فاطمہ، آپ صوبہ سندھ سے تشریف لائیں. اور اب میں دعوت دیتا ہوں صوبہ خیبر پختونخوا سے آنسہ زینب نور کو کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آنسہ زینب نور. دونوں جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہیں. دنیا حضور ہیں
ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھیں آنسہ زینب نور حد نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں، اور آپ نے دیکھا اور سنا ماشاءاللہ سر لے اور جو جگہیں لی جا رہی ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سمندر کی لہریں ہیں، کبھی وہ لہروں میں منتقل ہو جاتی ہیں اور کبھی جو خاموش دریا ہوتا ہے. اساتذہ کرام ماشاءاللہ محظوظ ہو رہے ہیں. اور ہماری آج کی جو مہمان ہے وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات اور مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن محترمہ امبرین جان صاحبہ، آپ بھی اس نعتیہ مقابلے سے محظوظ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آنسہ زینب نور نے ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اور اب میں ملتمس ہوں صوبہ بلوچستان کے صوبائی مقابلے میں اول آنے والی آنسہ زرینہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. تیرے آستان سے پہلے کوئی سفر سما سے پہلے تیرے نقش پا سے پہلے سفر سما سرے کے ہے کشاں نہیں تھا یہ تبسم کواکب سرے کے ہے کشاں سبحان اللہ. یہ تھیں آنسہ زرینہ، آپ صوبہ بلوچستان سے تشریف لائیں. معزز خواتین و حضرات، اب اس نعتیہ مقابلے کی آخری ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتی ہیں آنسہ سماویہ شاہد. آپ وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مقابلے سے منتخب ہو کر آئی ہیں.
آنسہ سماویہ شاہد۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھیں آنسہ سماویہ شاہد، جنہیں آج کے کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کی آخری نعت خواں ہونے کا اعزاز ملا۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ ہماری اس کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کے چاروں مراحل کا اختتام ہوا، لیکن مدح ابھی باقی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی تا قیامت جاری رہے گی۔ منصفین کرام جو ہیں وہ حتمی فیصلہ جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں ہمیں وہ فیصلہ موصول ہو جائے گا، اور اب میں انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں آج کی اس باوقار تقریب کی مہمان خصوصی وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات اور مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن محترمہ امبرین جان صاحبہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں۔ السلام علیکم جی، میرے لیے جی یہاں اس تقریب میں شرکت کرنا میری زندگی کے سب سے بڑے اعزازوں میں سے ہے۔
جی اس بابرکت موقع پہ میں بہت دل سے خوش ہوں کہ جو ہماری بچیاں اور بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا نعت خوانی کے مقابلے میں، اور بہت تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ٹو پی ٹی وی اینڈ ٹو ریڈیو پاکستان جنہوں نے کولیبوریشن میں یہ ایونٹ آرگنائز کیا. اور ان بچوں کے لیے سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ بیسک چیز اسپورٹس مین اسپرٹ ہے کہ آپ نے حصہ لیا، یو ڈیڈ یور بیسٹ، اور آگے اللہ پہ چھوڑیں کہ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے مقابلوں میں، لیکن اعزاز اصل یہ ہے کہ آپ نے اس مقابلے میں شرکت کی. تو تھینک یو فار یور ٹائم، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. تھینک یو. بہت شکریہ محترمہ عنبرین جان صاحبہ، اور ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ اسٹیج پر ہی جلوہ فروز رہیں. آپ کے دست مبارک سے ہم نے آج کے جو اول آنے والے اور دوم اور سوم آنے والے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان میں انعامات تقسیم کرنے ہیں. میں کل پاکستان سالانہ مقابلہ نعت خوانی 1447 ہجری 1 سپتمبر 2025 پہلا مرحلہ جس میں 15 سال سے کم عمر بچے شریک ہوئے. تیسرا انعام حاصل کیا ہے حافظ انعام القدوس. آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. آپ کو 25,000 روپے نقد انعام کے طور پر دیے جا رہے ہیں. دوسرا انعام حاصل کرنے والے ہیں محمد طلحہ ہاشمی. آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے. آپ کو 35,000 روپے نقد انعام کے طور پر دیے جا رہے ہیں. اول آئے ہیں عبد الرحمن. آپ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. آپ کو 50,000 روپے نقد بطور انعام پیش کیے جا رہے ہیں. اب دوسرا مرحلہ جس میں 15 سال سے کم عمر بچیاں شریک ہوئیں. تیسرا انعام حاصل کیا ہے جویریہ جمشید. تعلق صوبہ سندھ سے. 25,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں. دوسرا انعام حاصل کرنے والی ہیں نور الہدا. تعلق اسلام آباد سے. 35,000 روپے نقد آپ کو انعام کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. اول آئی ہیں مدیحہ دلدار. آپ کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے. آپ کو 50,000 روپے نقد انعام کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا مرحلہ جس میں 15 سال سے زائد اور 25 سال سے کم عمر کے نعت خواں لڑکوں نے حصہ لیا. تیسرا انعام حاصل کیا ہے عابد گلزار. آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے. آپ کو 25,000 روپے نقد بطور انعام پیش کیے جا رہے ہیں. دوسرا انعام حاصل کرنے والے ہیں صادق علی. آپ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. اول آنے والے ہیں غلام مصطفیٰ جن کا تعلق ہے اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کو 50,000 روپے نقد انعام کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. چوتھا مرحلہ جو 15 سال سے زائد اور 25 سال سے کم عمر کی نعت خواں بچیوں کے درمیان ہوا. اس میں تیسرا انعام حاصل کیا ہے زرینہ نے جن کا تعلق ہے بلوچستان سے. آپ کو 25,000 روپے نقد بطور انعام پیش کیے جا رہے ہیں. اور دوسرا انعام حاصل کرنے والی ہیں آنسہ اریبہ شفیق. آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے. اسی کیٹیگری میں اول آئی ہیں آنسہ زینب نور جن کا تعلق ہے صوبہ خیبر پختونخوا سے. آپ کو 50,000 روپے نقد بطور انعام پیش کیے جا رہے ہیں. معزز خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس بابرکت محفل کا اختتام ہوتا ہے. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین.